اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ایک بار رسول خدا صحابیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے، کیا تمہیں پتہ ہے تمہاری قبریں تمہیں دن میں 5 آوازیں دیتی ہیں؟ سب صحابی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کہا ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، آپ ہی بتائیے ہماری قبریں کیا 5 آوازیں دیتی ہیں؟ کہا پہلا، تمہاری قبر سے آواز آتی ہے کہ میں تنہائیوں کا گھر ہوں، اپنے ساتھ ایک ساتھی لے کر آنا۔ دوسری آواز آتی ہے، میں اندھیری رات ہوں، اپنے ساتھ ایک چراغ لے کر آنا۔ تیسری آواز آتی ہے کہ میں مٹی کا بستر ہوں، اپنے ساتھ آرام بستر لے کر آنا۔ چوتھی آواز آتی ہے کہ میرے اندر سانپ اور بچھو ملیں گے، تم اپنے ساتھ زہر لے کر آنا۔ اور 5ویں آواز آتی ہے کہ میں غربت کا گھر ہوں، اپنے ساتھ خزانے لے کر آنا۔ ایک بار صحابی نے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر کہتی ہے کہ میں تنہا ہوں، اپنے ساتھ کچھ لے کر آنا، تو یہ قبر کی تنہائی کو مٹانے کے لیے ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جائیں؟ آپ یہ حدیث ہمیں مکمل بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ قبر تنہا ہوتی ہے اور تنہائی میں قبر کا جو ساتھی ہے وہ ہماری تلاوت قرآن ہے۔ ہم زندگی میں جتنا تلاوت قرآن کریں گے وہ اتنی ہی مرنے کے بعد مجسم شکل بن کر ہماری ساتھی بن جائے گی۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہمارے مرنے کے بعد ہماری تنہائی کا ساتھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں اندھیری قبر ہوں، میرے ساتھ روشنی لے کر آنا۔ تو یہ روشنی کیا ہے؟ یہ ہم اور آپ جو رات کو اٹھ کر نماز شب پڑھتے ہیں، یہ ہمارے قبروں کی روشنی ہے۔ کوئی کہے گا اتنا دن بھر ہو جاتا ہے، ہم 11 رکعت کبھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کتنی جھوٹ ہے، کبھی 1 رکعت وتر ہی پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو 1 رکعت وتر سے سٹارٹ کیجئے، پھر 3 رکعت، 2 رکعت شفا اور 1 رکعت وتر پڑھیے، پھر 5 رکعت پڑھیے، ایسے کرتے کرتے 11 رکعت تک آئیے، کیونکہ یہ نماز آپ کی قبر کا اجالا ہے۔ تیسرا جو آپ کے قبر میں نرم بستر لے کر آنا ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ کو جب تک نیند نہیں آتی، جب تک ہمیں اپنا بستر نہ مل جائے، اور قبر ہوگی، مٹی کا بستر ہوگا، اگر ہمیں اپنا من چاہا بستر چاہیے تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اچھے اخلاق لے کے آنا، صلہ رحمی لے کر آنا۔ ایسا نہیں کہ آج ادھر نیکی کی، کل وہاں واٹس ایپ میں ڈال دیا، آج یہاں کسی کو مدد کی، کل کسی کو بتا دیا۔ اگر آپ نے اپنی نیکی کو چھپائی، اپنے اخلاق کو اچھا رکھا، تو یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے نرم بستر بن جائے گا۔ چوتھی، ہم سب کو پتہ ہے کہ قبر میں سانپ اور بچھو بہت ہوتے ہیں، اور اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے زہر لے کر آنا۔ تو یہ زہر کیا ہے؟ یہ زہر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح۔ ہم جتنی تسبیح نکالیں گے، جتنا دل سے استغفار کریں گے، اتنا ہمارے لیے یہ قبر میں زہر کا کام کرے گی اور ہمیں سانپ بچھو سے بچائے گی۔ 5ویں چیز جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قبر جو ہے غربت کا گھر ہے، یہاں خزانے لے کر آنا۔ ارے قبر کو غربت کا گھر کیوں کہا؟ اسی لیے کہ برزخ کی منزل جو ہے وہ بہت لمبی ہے، ہمیں نہیں پتہ کب قیامت آئے گی۔ جب تک ہمارے پاس قیامت نہیں آتی ہمیں برزخ میں رہنا ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو زیادہ راہ لے کر جاتے ہیں، اگر 2 دن کے لیے جاتے ہیں تو اتنا ہی سامان لے کر چلتے ہیں کہ 2 دن چل جائے، بلکہ کبھی تو ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ 4 دن کا سامان رکھ لیتے ہیں کہ کسی اور کو بھی مدد کر دیں۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ 2 دن کے سفر کے لیے تو اتنی تیاری، اور جو برزخ کا سفر ہے، جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے غربت کا سفر ہے، خزانے لے کر آنا۔ تو بتائیے یہ خزانہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جو تم لا الہ کی تسبیح کی تلاوت کرتے ہو، یہ تمہارے لیے مرنے کے بعد خزانے کی طرح ہے۔ اتنی اچھی حدیث اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی، اگر ہم اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔